وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اس کی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھے راہ بھی دکھاتا ہے، یعنی اس نے صرف پیدا نہیں کیا، زندگی گزارنے کے اصول اور ہر معاملے میں رہنمائی بھی اللہ نے کی ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور کر دیا اسی بات کو باقی رہنے والی اپنی اولاد میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ اپنی اولاد کو بھی سکھایا اور اللہ کی توحید کی اپنی اولاد کو بھی سمجھ دی، شاید کہ بعد میں جب ان کا کوئی اختلاف ہو تو یہ اسی کلمہ توحید کی طرف رجوع کریں اور اللہ ان کے سارے اختلافات دور کر دے۔ بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے تو فائدہ دیا ان کو، وآباءہم، اور ان کے باپوں کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور ایک کھلا رسول آ گیا۔ اب یہ اپنے آپ کو کہتے تو دین ابراہیمی پر ہے، لیکن بات یہ ہے یہ دین ابراہیمی پر نہیں، دین ابراہیمی میں تو اپنی اولاد میں انہوں نے لا الہ الا اللہ کو ہی چھوڑا ہے، لیکن بات یہ ہے میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو بڑا مال و دولت دیا، مکہ کی وجہ سے ان کو عزت ملی، اور دور دراز سے نذرانے چندے جو ہیں وہ ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، خوشحالی ہی خوشحالی انہوں نے دیکھی، اور پھر 2000 سال سے عربوں میں کوئی رسول بھی نہیں آیا، اب رسول آ گیا تو یہ خوشحالی قربان نہیں کر سکتے، سمجھتے ہیں کہ اس رسول پر ایمان لایا تو چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فلما جاءہم الحق، اور جب آ گیا ان کے پاس حق، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور بے شک ہم اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، اور حق کو جادو کہہ دیا کیونکہ قرآن کے اندر تاثیر ہی اتنی تھی کہ جو بھی سنتا تھا یہ قرآن اس کے دل میں اتر جاتا تھا، اور پھر اس انداز میں اتر جاتا تھا کہ بندہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، تو کہتے تھے کہ یہ تو کوئی بڑا جادو ہی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، اوپر ایک بڑے آدمی کے دو بستیوں میں سے، کہنے لگے آپ غریب چرواہے، آپ کے اوپر جو ہے یہ نبوت اتر آئی، یہ مکہ اور طائف کی جو دو وادیاں ہیں ان میں کسی رئیس کے اوپر، مکہ کا رئیس ولید بن مغیرہ تھا اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی، یہ مالدار لوگ جو ہیں ان کے اوپر نبوت کیوں نہیں اتری؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا بینہم، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی روزیاں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے بلند کیا ان کے بعض کو بعض کے اوپر، درجات، درجوں میں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ پکڑ لے ان کے بعض کو مذاق، رحمت ربک خیر مما یجمعون، اور رحمت آپ کے رب کی بہتر ہے اسے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا یہ نبوت کو تقسیم کرنے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ جہاں یہ چاہیں گے ہاں اسی رحمت کو، نبوت کی رحمت کو اس کو ملنی چاہیے جسے یہ چاہیں؟ بات یہ ہے یہ جو دنیا کی روزیاں ہیں نا یہ بھی رحمت ہی ہے، اللہ وہ روزی تمہارے اختیار میں نہیں دی کہ تم اسے تقسیم کرو، کسی کو زیادہ دو کسی کو کم، اللہ نے مال بھی تمہیں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں، جسے چاہے امیر کر دے جسے چاہے غریب کر دے، اور نبوت والی رحمت تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے، دنیا کا مال و دولت تمہیں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں تو نبوت کی رحمت تمہیں تقسیم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں مل سکتی۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ کہ ہو جاتے لوگ ایک ہی دین پر، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمِ، ہم کر دیتے ان کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں کو، سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، چھت چاندی سے، وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں بھی، عَلَيْهَا، جن پر يَظْهَرُونَ، وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھر بھی، أَبْوَابًا، ان کے دروازے، وَسُرُرًا، اور ان کے تخت، عَلَيْهَا، جن پر يَتَّكِئُونَ، وہ تکیہ لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور کچھ سونے کے ہو جائیں، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور اگرچہ کہ یہ سب
کے سب لما متاع الحیات الدنیا، البتہ پھر بھی دنیا کی زندگی کا سامان ہی ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے رب کے پاس متقین کے لیے ہے۔ یعنی اگر اللہ کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہی ہو جائیں گے، اللہ کافروں کے گھروں کی چھتیں، ان کی چارپائیاں، ان کی سیڑھیاں، ہر چیز اللہ چاندی کی دے دیتا، اللہ سونے کی دے دیتا، لیکن اس وقت پھر کیا ہوتا؟ ہر بندہ جو ہے اگر کافروں کو یہ ملتا تو سارے ہی کافر ہو جاتے، چونکہ انسان چاہتا ہے اسے دنیا میں ملے، لیکن اللہ نے اسی لیے ایسا نہیں کیا۔ اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ غربت اور یہ امیری اس لیے رکھی کہ اللہ کا دین بھی قبول کرنے والے لوگ ہوں، اور متقین کبھی دنیا کی طرف نظر نہیں کرتے، ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی بند کر لے گا رحمان کی یاد سے آنکھیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان جن، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بھی رحمان کے ذکر سے، اس قرآن سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس پر ایسا ساتھی، ایسا شیطان، یہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور یہ جن بھی، اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ وہ ایسی پٹیاں ہی پڑھاتا رہتا ہے، ہر وقت دولت کی فکر، مال یہاں سے آ جائے وہاں سے آ جائے، دنیا داری، یہی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ اس پر ایسا ساتھی مسلط کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو بہت زیادہ، اور یہ چیز میں نے دیکھی ہے، اگر آپ ایسی سہیلی کے ساتھ بیٹھے نا جو روز کپڑے لینے جا رہی ہے، سی رہی ہے، ڈیزائن یہ وہ، آپ کا بھی دل وہی چاہے گا کہ میرا بھی یہ ہو جائے، لیکن اگر آپ کسی قرآن پڑھانے والے کے ساتھ، اس وقت آپ کی سوچ کا رخ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اس لیے دیکھ لیں آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک وہ البتہ ان کو روکتے ہیں، عن السبیل، راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اس انداز سے یہ کریم، یہ ساتھی روک رہے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی، بندہ سمجھتا ہے میں درست رستہ ہی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ گیا، کالا، تو اس نے کہا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین، ہائے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہو، فبئس القرین، کتنا برا ساتھی ہے۔ آج تو بڑا ساتھی بنا ہوا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ ہے، لیکن جب آ گئے نا ہمارے پاس، اس وقت بولو گے یہ ساتھی مجھ سے اتنا دور ہو جائے جیسے مشرق اور مغرب آپس میں دور ہیں، یہ تو مجھے نظر بھی نہ آئے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز نفع نہ دے گا تمہیں آج کے دن، اِذ ظَلَمْتُمْ، جب کہ تم نے ظلم کیا، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ تم عذاب میں مشترک ہو۔ دنیا میں اگر ایک جیسا غم سب کو پہنچے نا تو پھر بھی تھوڑی تسلی آ جاتی ہے کہ اس کو بھی پہنچا ہوا ہے، لیکن اس روز آگ میں سارے ہی ہوں گے لیکن تسلی کسی کو نہیں ملے گی، وہ دکھ کی گھڑی اتنی بڑی ہوگی۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، او تہدی العمیا، یا راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کوئی کھلی گمراہی میں ہے۔ ویسے تو کان ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، ویسے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن سمجھ بصیرت جو ہے یہ نہیں رکھتے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پھیلتی ہی گئی تو آپ کے لیے موت کی آرزو کرنے لگے کہ آپ کو موت آ جائے، اے میرے محبوب اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں ہاں تو کیا یہ پیچھے ایسے ہی رہیں گے، ہم ان سے بھی انتقام لے لیں گے، مرنا تو ہر ایک کو ہے ہی۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم دکھا دیں آپ کو وہ جو وعدہ دیا ہم نے انہیں، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم تو ان پر قدرت پانے والے ہیں۔ یعنی جس عذاب کا وعدہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ہم ان کو دکھا سکتے ہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں۔ اور کچھ حصہ تو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا، جنگ بدر سے ہی ان کے اوپر عذاب آنا شروع ہو گیا، کفر کا زور ٹوٹ گیا، اور فتح مکہ تک کافروں کو مکہ سے بھی، مشرکوں کو مکہ سے بھی نکال دیا گیا، اور کچھ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے بعد دور فاروقی میں، دور عثمانی میں اللہ تعالیٰ نے کفر کو بالکل اس کا زور توڑ کے رکھ دیا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے پکڑ لو اس کو وہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، یعنی آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور بات پتہ کیا ہے، یہ جتنے بھی دکھ اور مصائب صحابہ نے برداشت کیے اس کی وجہ کیا تھی، قرآن اتر رہا تھا۔ قرآن بڑی رحمت
ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے سینوں میں وہ جذبے، وہ صبر آ گیا تھا، اور وہ استقامت اسی قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، ان کے دلوں میں اتری تھی۔ اے میرے محبوب قرآن پڑھتے جائیے، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، یعنی مومنین سے بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا تھا، اور آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا یا نہیں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اور پوچھئے جو ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ہم نے کیا رحمان کے علاوہ کوئی معبود کہ اس کی عبادت کی جاتی ہو، یعنی آپ رسولوں سے پوچھئے، تو رسول تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو مراد کیا ہے، ان کے دین تو موجود ہے نا، ان کی کتابیں تورات اور انجیل تو موجود ہے، منصف مزاج لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ آپ کو نہیں کہا جا رہا، دراصل ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا جا کے دیکھو کسی دین میں کوئی گنجائش ہے کہ کسی غیر سے کچھ مانگا جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے کہا بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، پھر جب وہ لایا ان کے پاس ہماری آیات کو، إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، اس وقت وہ اس سے ہنستے تھے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ، اور نہیں دکھاتے ہم ان کو کوئی بھی معجزہ، کوئی نشانی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر کہ وہ زیادہ بڑی ہوتی اپنی پہلی نشانی سے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں پکڑ لیا عذاب کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ جب ان کے اوپر طوفان آیا تو دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اس طوفان کو ہٹا دو، تو ہم جو ہے آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب طوفان ہٹ گیا، فصلیں محفوظ ہو گئیں، کھڑی ہو گئیں، تو پھر مکر گئے، پھر اللہ نے جو ہے وہ ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، پھر دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں گے ٹڈیاں ہٹ جائیں، ہماری فصلیں بچ جائیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ٹڈیاں ہٹ گئیں آپ کی دعا سے، موسیٰ کی دعا سے، ہاں پھر مکر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا، مینڈکوں کا، خون کا عذاب، وہ پہلا عذاب سے جو دوسرا آتا تھا وہ زیادہ بڑا ہوتا تھا، شاید کہ یہ اب لوٹ آئیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر ادع لنا، اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک، ساتھ اس کے جو وعدہ دیا ہے تجھے، اننا لمہتدون، بے شک ہم البتہ راہ پانے والے ہیں۔ یعنی انداز بھی ان کافروں کو دیکھے، ہر عذاب کے وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں، جادوگر اللہ سے دعا کر۔ صبر دیکھیں نبیوں کا، کہ نبیوں نے کتنے صبر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور ہمیں اس پیغام کی اگر قدر نہ ہو تو انسان اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتا ہے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم کھول دیتے ان سے عذاب کو، اذا هم ينكثون، اس وقت وہ اپنی قسموں کو توڑ دیتے تھے۔ ونادى فرعون في قومه، اور منادی کی فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قوم، یا میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے یہ مصر کا ملک نہیں ہے، وهذه الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، میرے نیچے سے بہتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پھیلتی جا رہی تھی، پھر اس فرعون نے اپنے درباریوں پہ اتنا واویلا کیا کہ اس کی یہ بات جو ہے قوم تک بھی پہنچ گئی، کہنے لگا مصر کا ملک بادشاہ تو میں ہوں، موسیٰ کے پاس کیا ہے، اور پھر دیکھو کہ یہ نہروں کا پاشی کا نظام میں نے بنایا، نہریں کھینچ کھینچ کے مصر سے میں نے شہروں میں تمہیں دی، تمہاری معیشت مضبوط کی، آقا تو تمہارا میں ہوں، رب العالی ناؤز باللہ وہ تو تمہارا میں ہوں، ہوش کرو، موسیٰ کی بات کو نہ دیکھو۔ امانا خیر من ھذا الذی هو مہین، یا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو وہ رسوا ہے، ولا یکاد یبین، اور وہ نہیں ہے قریب کے بیان کر سکے، اب بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ بہتر ہے جو ٹھیک طرح سے اپنا مدعا بھی بیان نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں ڈالے گے اس پر کنگن سونے کے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آ جائیں اس کے ساتھ فرشتے گارڈ، کہنے لگا میں تو جب نکلتا ہوں سونے
سونے کے کنگن پوشاکیں پہن کے نکلتا ہوں اور بڑی جاہ و حشمت میں نکلتا ہوں، آگے پیچھے میرے گارڈ دستے ہوتے ہیں۔ اگر موسیٰ نبی ہی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کنگن کچھ پہنا دیتا اور فرشتے اتار دیتا جو اس کے آگے پیچھے چلتے، ہمیں پتہ چلتا کہ بھئی واقعی یہ نبی ہے۔ فاستخف قومہ، اس نے الو بنایا اپنی قوم کو، فأطاعوا، تو انہوں نے اس کی بات مان لی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھے۔ اب فرعون نے الو بنایا، بات یہ ہے سمجھ ساروں کو آ رہی ہوتی ہے، الو کوئی اسی وقت بنتا ہے جب کرسی بچانی ہو، جب مال و دولت بچانا ہو۔ جیسے فرعون الو بنا تھا ویسے اس کے سارے درباری بھی الو بن گئے۔ فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں افسوس دلایا، غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان کو کر دیا گئے گزرے اور مثال بنا دیا پچھلوں کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو تیری قوم نے اس سے شور مچانا شروع کر دیا، یعنی مثال یہ بیان کی گئی کہ بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو کافروں نے کہا عیسائی بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہیں، عیسائی بھی دیکھیں آج مسلمانوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ عیسائی عیسیٰ کی پوجا کر رہے ہیں، اور جو ان کے نظریات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہاں یہ کیا ہے، اور ان مسلمانوں کے اپنے ولیوں کے ساتھ ایسے ہی عقائد ہیں جو عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اس دور میں کافروں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بھی پوجا ہے، لیکن آج کے دور میں مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پوجا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں تو عیسائی بھی تو عیسیٰ کی پوجا، اس کا مطلب ہے عیسائی بھی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ بہتر ہے؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کیا انہوں نے اسے آپ کے لیے مگر جھگڑا ہی، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ جھگڑا لوگ قوم ہے۔ پھر کہنے لگے اگر دونوں ہی جہنم میں ہیں تو بتاؤ عیسیٰ میں کون سی ایسی شان ہے کہ وہ ہمارے معبودوں سے بہتر ہو؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود جو ہیں یہ عیسیٰ سے بہتر ہیں، اور چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے نا، اس لیے جو بھی بت بناتے تھے وہ مونس بنایا کرتے تھے، یہ ان کی دیویاں تھی، یہ لات منات عزا یہ مرد نہیں تھے، یہ مونس دیویاں بنایا کرتے تھے، اور کہتے تھے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، کیونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے محض یہ جھگڑے کے طور پر ہی آپ کے آگے یہ بات رکھی تھی، وہ بڑی سخت جھگڑالو قوم ہے۔ ان هو الا عبد، نہیں ہے عیسیٰ مگر بندہ ہی، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے مثال بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بندہ ہی ہے اور اس نے بندگی ہی کی ہے، اس نے اپنے آپ کو لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ مجھے حاجت رو اور مشکل کشا بنا لو۔ جب عیسیٰ نے ایسی بات نہیں کی تھی تو عیسیٰ کیسے جہنم میں جائے گا؟ وہ تو بندہ میری عبادت کرتا تھا اور بندگی میں وہ فخر محسوس کرتا تھا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کے بھیجا، نمونہ بنا کے بھیجا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِکَةً، ہم کر دیں تم میں سے فرشتے، فی الارض، بھی زمین میں، یخلفون، وہ خلافت کریں، ایک دوسرے کے پیچھے آئیں، یعنی اگر اللہ چاہتا تو جس طرح انبیاء آئے ہیں اسی طرح اللہ فرشتے بھیج دیتا، لیکن فرشتوں کو ان آنکھوں سے دیکھنا جو ہے یہ بڑا محال ہے، فرشتے تو موت کے وقت ہی نظر آتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے جب فرشتے آ جائیں گے تو اس وقت ایمان لانا بھی قبول نہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ عیسیٰ تو قیامت کی نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تم اس پر شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِی، اور میری پیروی کر لو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ یعنی قیامت کی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اب جو ہے یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ کا نزول، تو اس وقت پھر جو ہے بعد میں قیامت آ جائے گی، اس لیے اس قیامت میں کوئی شک نہ کرنا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روک دے تمہیں شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے نا شیطان کہ دشمنی میں، اور پھر اس وقت یہ ساتھ چھوڑ دے گا جب بندے کو جہنم کے دہانے پہ کھڑا کر دے گا نا، بولے گا اب میرا کام ہو گیا، ہاں اس وقت تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب لائے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل، قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، تو اس نے کہا بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت، وَلِیُبَیِّنَ لَکُم بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیہ، اور تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے بعض وہ جو تم اس میں اختلاف کرتے ہو، فَاتَّقُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کر لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے حکمت بھرے معجزات عطا کیے، مردوں کو زندہ کر دینا اور ہاتھ سے مانند صورت پرندے کی ایک پرندہ بنانا، پھونکنا تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ ہاں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ جو تم نے اختلاف کر رکھا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اور جو تم نے جھگڑے قیامت کے بارے میں کہ ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ہی کے جو ہے بیٹے ہیں، جنت ہماری ہے، ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے، یہ اختلافات ہیں نا یہود کے، مگر چند دن گنتی کے، اور پھر حلال و حرام میں تم نے سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ میں عیسیٰ اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہارے اختلافات دور کر دوں۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور اس میں ان عیسائیوں کے لیے بھی اس جملے میں بڑی نصیحت ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارا بھی اللہ ہے، اس لیے نہ تو میں اللہ ہوں اور نہ ہی میں اس کا بیٹا ہوں اور نہ ہی میں تین خداؤں میں سے ایک خدا ہوں، میرا اور تم سب کا رب اللہ ایک ہی اللہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، فویل للذین ظلموا، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ احزاب گروہ یہ یہودیوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ عیسائیوں کے بھی آپس کے فرقے ہیں اور یہ مسلمانوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس آیت سے سمجھداری میں کام لیتے ہوئے ہمیں کسی فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا۔ ما انا علیہ واصحابی، ہاں ہمیں اس دین کو لینا چاہیے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تھے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث۔ هل ينظرون الا الساعة، نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ، کہ آ جائے ان کے پاس اچانک، کہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن بعض ان کے بعض کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، لیکن جو پرہیزگاروں کی دوستی ہے، جو اللہ کے لیے دوستی ہے، یہ دشمنی میں نہیں بدلے گی، اور اس روز سب کے سب جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نفع نقصان کے لیے ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو کوئی خوف نہ ہوگا تم پر آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے، یعنی متقین کی جو دوستی ہے یہ غم سے بھی پاک ہوگی اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات کے ساتھ، وکانوا مسلمین، اور وہ مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم آؤ بھگت کیے جاؤ گے، یعنی تمہاری بیویاں بھی اور تمہارے ہم مثل جو لوگ ہیں سارے جنت میں چلے جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ان پر گھمائے جائیں گے پیالے سونے کے، وَأَكْوَابٍ، اور آب خورے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ، اور اس میں جو چاہیں گے ان کے نفس، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور لذت پکڑیں گی آنکھیں، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی آنکھوں کی لذت کے جو سامان وہ انسان کو جنت انسان اس کی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جنت کی ساری نعمتوں میں جو سب سے زیادہ آنکھوں کو سرور ملے گا وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنا دیدار نصیب کرے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ جنت وہ جو تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ ذرا یہ تمہاری ٹوٹی پھوٹی کوششیں تو تھیں، تمہارے عمل تو تھے، اللہ نے اتنی قدر کی کہ اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں جنت دے دی۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس سے تم کھاتے ہو۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یفتر عنہم، ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہوں گے، یعنی کسی لمحہ جہنم کے عذاب میں کوئی وقفہ نہ آئے گا اور وہ ہلکا بھی نہ ہوگا۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولکن کانوا ہم الظالمین، لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک،
रब्बुक, और वो आवाज़ देंगे اے مالک چاہیے کہ موت کا فیصلہ کر دے ہم پہ تیرا رب. کالا تو وہ مالک کہے گا انکم ماکثون، تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو. اب جب دیکھیں گے کہ کوئی چھٹی نہیں، کوئی وقفہ نہیں، عذاب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر وہ جہنم کے داروغے جس کا نام مالک ہے اس کو کہیں گے اپنے اللہ سے کہو وہ ہمیں موت ہی دے دے. تو وہ کہے گا کہ اب کسی کو موت نہیں ہے، تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو. اللہم اجرنا من النار. لقد جئناکم بالحق، بے شک لائے ہم تمہارے پاس حق کو، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن اکثر تمہارے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. ام ابرموا امرا، یا انہوں نے کسی معاملے کا فیصلہ کر رکھا ہے، فإنا مبرمون، تو ہم نے بھی فیصلہ کر رکھا ہے. یعنی اگر وہ اسلام کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور فیصلے کر رکھے ہیں اس کو ہرانے کے، تو ہم نے بھی انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. ام یحسبون، یا وہ خیال کرتے ہیں، ان لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کی سرگوشیوں اور رازوں کو نہیں سنتے. بلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے جاتے ہیں. یعنی وہ کرتے تو راتوں کو چھپ چھپ کے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چھپ رہی ہیں ان کی سازشیں، ان کے پروپیگنڈے، لیکن اللہ تو سن رہا ہے اور فرشتے اس کو لکھتے بھی جا رہے ہیں. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر ہوتی رحمان کی اولاد، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں عبادت گزار ہوتا. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، رب العرش عما یصفون، رب عرش کا اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ کی اگر اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اسے سجدہ کرتا، لیکن اللہ پاک ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں. آسمان اور زمین کا اکیلا رب ہے، اتنے بڑے عرش کا رب ہے. اللہ کو تو کوئی ساتھی یا ذلت میں جو لوگ ہیں جن کو بڑھاپے میں ساتھی، یہ انسانوں کو چاہیے ہوتا ہے جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ کو تو کوئی کمزوری نہیں کہ اسے کوئی ساتھی چاہیے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، پھر چھوڑ دیجئے انہیں وہ بحثیں کریں اور کھیلیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. وہو الذی فی السماء الہ، اور وہ ذات جو آسمان میں ہے الہ، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی الہ ہے. وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے. یعنی آسمان میں بھی الہ کون ہے، معبود کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اور زمین کے اندر بھی الہ کون ہے، اللہ کی ذات. مطلب کیا ہوا، نہ فرشتے الہ ہو سکتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو سکتے ہیں، نہ عزیر، اور نہ ہی اس کے آگے انبیاء بھی نہیں ہو سکتے، تو اولیاء بھی الہ نہیں ہو سکتے. معبود فقط کون ہے، اللہ کی ذات. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اور بابرکت ہے وہ ذات، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم بھی ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا سفارش کا، الا من شہد بالحق، مگر جس نے گواہی دی حق کے ساتھ. وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں. یعنی علم کے ساتھ حق کی گواہی دینے والا ہی سفارش کا حقدار بھی ہے اور اسے سفارش کا اذن بھی ملے گا. اور سب سے بڑی گواہی کون سی ہے جی، لا الہ الا اللہ. جو تو بندہ یہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی سفارش کا اذن دے گا، اس لیے کہ نبیوں کی توحید سب سے زیادہ پکی ہوتی ہے. تو پھر کس کے حق میں سفارش ہوگی، جو حق بات کی علم کے ساتھ گواہی دے، جو کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہوگا اور کلمہ توحید اس کی حلق سے نیچے اترے، عملوں میں شامل ہو، ایسے ہی بندے سفارش کے لائق ہوں گے. گویا آسان لفظوں میں کیا ہے، موحد کی ہی سفارش ہوگی، موحد کے علاوہ کسی کی بھی سفارش نہیں ہوگی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے وہ بہکا دیے جاتے ہیں. یہ بھی کافر کا عقیدہ، جب ان سے پوچھا جاتا انہیں کس نے پیدا کیا تو کہتے اللہ نے.
اس کے باوجود جہنم میں چلے گئے، کیوں؟ سوچئے، وکیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور آپ کے کہنے کی قسم ہے اے میرے رب بے شک یہ قوم ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یا اللہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، میں تو سمجھا سمجھا کے انہیں تھک گیا، جب آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا تو اللہ نے اسی لفظ کی قسم کھائی، کہا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، فاصفح عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، وقل سلام، اور آپ ان کو سلام کہیں، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ میرے محبوب آپ پرواہ نہ کریں، یہ سلامتی والا سلام نہیں، یہ ترک ملاقات کا سلام ہے، چھوڑ دیں آپ ان کو، سلام کر کے ان سے الگ ہو جائیں، ان قریب ان کے اوپر عذاب آئے گا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، قسم ہے کھلی کتاب کی، اس میں جو دلائل ہے نا بڑے کھلے کھلے ہیں، اور اگر کوئی ذرا سی عقل کرے نا تو اسے اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک لیلہ مبارکہ بابرکت رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم تو ڈرانے والے ہیں۔ کون سی رات ہے جی جس میں قرآن نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قدر کی رات ہے جس میں ہم نے اس کو نازل کیا، اور یہ کون سے مہینے میں ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور بعض کے نزدیک یہ 27ویں رات کو، اور وہ اس اعتبار سے بھی یہ بات درست ہے کہ لوح محفوظ سے سارے کا سارا قرآن 27ویں رات کو آسمان دنیا پہ نازل ہو گیا تھا، پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی لیلہ مبارکہ کہ جس میں سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا، اور اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور کیوں اتارا؟ کیونکہ ہم ڈرانے والے ہیں، لوگ اپنے انجام سے ڈر جائیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کو فرشتوں کو ایک لسٹ تھما دی جاتی ہے، کس کا پتہ لگنا ہے، کس کا پتہ اترنا ہے، اور کس کو جینا ہے، کس کو مرنا ہے، کہاں قحط ہے، کہاں خوشی ہے، کہاں پہ غم ہے، اور کہاں رزق کتنا ملنا ہے، قوموں کی زندگی، عروج و زوال کی داستانیں، یہ ساری اس رات کو فرشتوں کو تھما دیا جاتا ہے۔ آپ نے کچھ اور نہیں سن رکھا؟ آپ نے تو سن رکھا ہے کہ جی شب برات کو ہوتا ہے یہ سب، آپ نے تو یہ سن رکھا ہے نا کہ یہ سب شب برات کو ہوتا ہے، تو وہ سنا سنایا ہی ہے، یہ اس رات کو ہوتا ہے، ہر امر حکیم جو ہے، اور وہ بھی ساری بناوٹی باتیں، شب لفظ ہی فارسی کا ہے، یہ لیلہ کا لفظ ہوتا ہے عربی کا، اس لیے سنا سنایا دین جو ہے یہ دیواروں پہ دے ماریے، اور جو قرآن اصل ہے اس کو سینے سے لگا لیے۔ امرا من عندنا، یہ فیصلے ہمارے پاس سے ہوتے ہیں، انا کنا مرسلین، ہم تو رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، رحمت من ربک، یہ رحمت آپ کے رب کی طرف سے ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، رب تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیلتے ہیں، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پھر انتظار کیجئے جس دن آ جائے گا آسمان ایک کھلے دھوئیں کے ساتھ، یغشی الناس، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ اور بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی وہی تفسیر ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس قرآن کو نہ تو ڈکشنریوں سے مطلب سمجھ کے بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کی رائے سے کہ باپ دادا کیا کہتے ہیں۔ اس قرآن کی تفسیر بھی ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ اس سورت کا نام دخان ہے اور دھوئیں کا ذکر ہے، ابن مسعود بھی ایک تفسیر کرتے ہیں اور ابن عباس بھی ایک تفسیر کرتے ہیں، میں دونوں کو درست کہتی ہوں کیونکہ اپنے اپنے موقع پر دونوں واقعات ہی درست ہیں۔
ابن مسعود جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے مکہ کے اوپر قحط پڑ گیا تھا اور یہ بیچارے بھوکے مرنے لگ گئے، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، سوکھا چمڑا یہ کھا لیتے تھے اور اتنی بھوک کے مارے آسمان کو دیکھتے تو دھواں دھواں ہی نظر آتا تھا۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے قرابت کے واسطے دیے اور کہا آپ تو رحم صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، جبکہ آپ کے بھائی بند جو ہے وہ مکہ میں مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب آپ کی دعا سے جو ہے بارش ہو گئی، غلہ بھی آنے لگ گیا، لیکن یہ پھر جو ہے مکر گئے۔ اور ابن عباس کیا تفسیر کرتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے قریب جو ہے ایک دھواں آئے گا آسمان سے، اور یہ بات بھی درست ہے، دھواں تو آئے گا اور اس دھوئیں کا اثر جو ہے مومن پر اتنا سا ہوگا کہ اس کو زکام ہو جائے گا، لیکن کافر اس دھوئیں کا اثر بڑا شدید جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ تو دونوں باتیں ہی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اور ربنا اکشف عنا العذاب، اے رب ہمارے کھول دے ہم سے عذاب کو، انا مؤمنون ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی ابن مسعود کی اگر تفسیر کریں تو اس قحط کو ہم سے دور کر دے، ہم اس کے بعد ایمان لے آئیں گے۔ لیکن کافر جب قیامت کو دیکھ لے گا اس وقت کہے گا یا اللہ مہلت دے دے، ہم اب ایمان لائیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں سے ہوگا ان کے لیے یہ ذکر؟ وقت جاءہم رسول مبین، اور بے شک آیا ان کے پاس ایک کھلا رسول۔ یعنی اس وقت ایمان لانا جب عذاب آ جائے یا قیامت کو دیکھ لیں تو پھر نصیحت قبول کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ پھر گئے اس سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا معلم مجنون، کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے۔ اور جب قحط دور ہو گیا پھر کہنے لگے، اس سے پھر گئے، اپنے وعدے سب کچھ بھلا دیے، اور کافر بھی جو وعدے کرے گا اللہ نے کہا دنیا میں جائے گا دوبارہ وہی کچھ کرے گا، اس لیے دنیا کا رستہ واپسی کا جو ہے یہ بند ہے۔ اور انہوں نے کہا اسے تو کوئی اجمی غلام آتے ہیں قرآن سکھا جاتے ہیں، یہ اگلے دن کہتا ہے کہ جی میں نبی ہوں، اور یہ کیسی دیوانگی کی باتیں کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم کھولنے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا، انکم عائدون، بے شک تم تو دوبارہ وہی کچھ کرو گے، یعنی عذاب اگر ہٹ بھی جائے گا تو تم واپس وہی کچھ کرو گے۔ اور قحط کے زمانے میں انہوں نے ایسا ہی کیا، جب قحط ہٹ گیا تو کہا کہ یہ خوشی غمی کے دن تو آتے ہی رہے، ابا و اجداد پر اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا، ہاں ان باتوں سے اتنا متاثر نہ ہونا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم انہیں بڑی پکڑ میں پکڑ لیں گے، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اب ابن مسعود سے پوچھا کہ یہ بڑی پکڑ کیا ہے، تو یہ تو جنگ بدر کی پکڑ ہے، قحط کے بعد ان کو جو بڑا عذاب تھا وہ بدر کی شکل میں آ گیا۔ اور ابن عباس کیا کہیں گے کہ چھوٹے موٹے عذابوں کے اس دھوئیں کے بعد قیامت کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑی پکڑ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ بے شک ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ایک معزز رسول ان کے پاس آیا تھا، أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی مطالبہ کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، ہم یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ تعالی علی اللہ، اور یہ کہ نہ تم سرکشی کرو اللہ پر، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلا معجزہ، کھلی دلیل۔ انی اعوذ بربی و ربکم ان ترجمون، اور بے شک میں نے پناہ مانگی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے رجم کر دو۔ اور جب فرعون نے کہا کہ چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، تو موسیٰ نے کہا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، ایمان نہیں لاتے میری راہ چھوڑ دو، میں بنی اسرائیل کو لے کے چلا جاتا ہوں۔ فَدَعَا رَبَّهُ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بے شک یہ قوم مجرم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دن رات سمجھا کے تھک گئے، تو پھر ایک نبی کی زندگی میں یہ دن آتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ مجرم
مسلم قوم ہے، یہ ماننے والی نہیں، تو پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ہجرت کا حکم ہے، آپ راتوں رات نکلیں، کسی کو خبر نہ ہو کیونکہ آپ کا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دو سمندر کو کھڑے کا کھڑا، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ لشکر غرق کیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر پہ سڑکیں بن گئی، پار اتر گئے، اب یہ پہاڑوں کی طرح جو ہے پانی کھڑا تھا اور دوسرے کنارے پہ فرعون کھڑا تھا، تو موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہیں یہ بھی ان سڑکوں سے ادھر نہ آ جائیں کہ میں عصا ماروں تو یہ پانی مل جائے تاکہ آ ہی نہ سکیں۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ نہیں، پانی کو کھڑا کا کھڑا رہنے دو، ان کو اندر آنے دو، ذرا درمیان میں آنے دو، کیونکہ انہیں تو اللہ نے اب غرق کر دینا ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے انہوں نے چھوڑے باغات اور چشمے، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور معزز عمارتیں، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور کتنی ہی نعمتیں جن میں وہ خوشی سے رہ رہے تھے۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان کا پچھلی قوم کو۔ ویسے تو وہ تعاقب کے لیے موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ خزانے، یہ چشمے، یہ کھیتیاں، یہ باغات ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہیں واپس آنا نصیب نہیں ہوگا، اور جو پچھلے لوگ ہیں وہ انہی چیزوں کے مالک بن جائیں گے۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، تو نہ رویا ان پر آسمان اور زمین، وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور نہ تھے وہ مہلت دیے گیوں سے۔ یعنی فرعون کا جب یہ انجام ہوا تو نہ آسمانوں کی مخلوق روئی اور نہ زمین کی مخلوق روئی، کیونکہ ایسے گناہ گاروں کی وجہ سے زمین کے اوپر قحط، زلزلے، شامتیں یہی آتی رہتی ہیں۔ خس کم جہاں پاک والا معاملہ ہوا تو روئے کون؟ اور اگر اسی طرح مراد دی جائے، اللہ کے حکم سے آسمان بھی رو سکتا ہے، زمین بھی رو سکتی ہے، اللہ جس کو جو چاہے قوت دے دے، تو نہ آسمان کو رونا آیا اور نہ ہی زمین کو رونا آیا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور البتہ بے شک ہم نے نجات دے دی بنی اسرائیل کو رسوا عذاب سے، من فرعون سے، انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ تھا سرکش اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور البتہ بے شک ہم نے انہیں چن لیا علم کی بنا پر، علی العالمین، جہان والوں پر، یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ باقی لوگوں سے پھر بھی بہتر تھے، اسی علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کی قیادت جو ہے وہ سونپ دی، انبیاء بھی انہی میں آئے اور کتابیں بھی اللہ نے ان کو دی، کیونکہ باقیوں کی نسبت پھر بھی بہتر تھے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور دی ہم نے ان کو آیات میں سے، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، جس میں کھلی آزمائش تھی، یعنی پھر ہم نے ان بنی اسرائیل کو ایسی نشانیاں دی، من و سلوہ دیا، سہولتیں دی، نعمتیں دی، بادل ان کے اوپر جو تھے وہ برستے نہیں تھے، پورا صحرا گھر بن گیا، اور پھر نجات دے دی، اور اس لیے بھی دی کہ اب دیکھو یہ کیسے عمل کرتے ہیں، یہ نعمتیں بھی انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَیَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں، اِنْ ہِیَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، اولا نہیں ہے یہ ہماری پہلی موت، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہمیں تو زندہ نہ کیا جائے گا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر ہو تم سچے، یعنی کہنے لگے بس یہ ایک موت ہی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، کیونکہ آج تک ہمارا کوئی باپ دادا زندہ ہو کر تو آیا ہی نہیں۔ بات یہ ہے یہ کب کہا تھا کہ اس دنیا میں زندہ ہو کے آئے گا؟ یہ نہیں کہا تھا، کہا تھا اگلے جہاں میں سب نے زندہ ہو کر جانا ہے۔ اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ، کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبع، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، بے شک وہ مجرم ہے۔ یعنی اس سے پہلے قوم تبع تھا، ان کا جد امجد تھا، بڑا نیک انسان تھا، بڑے علاقے اس نے فتح کیے، اور اس کی اولاد جو تھی، ہاں جب اس کی اولاد میں سرکشی پھیلی اور یہ بہت مضبوط قوم تھی، ان کا توتی بول رہا تھا، لیکن جب انہوں نے گناہوں کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو ختم کیا۔ اللہ پوچھ رہے قوم تبع کو تو تم جانتے ہو نا، تم سے زیادہ شان و شوکت، مال و دولت رکھتے تھے، جب وہ باقی نہ رہے تو تم پھر کیا چیزیں ہو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور نہیں پیدا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے کھیلنے کے لیے، یعنی کوئی بھی چیز ابس بیکار تو پیدا نہیں ہوئی، ایک معنی رکھتی ہے، ایسا ممکن نہیں ظالم ظلم کرتے رہیں اور مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں، اور مسلمان بیچارے سہتے رہیں، صبر کریں، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، سب کچھ کریں اور انہیں جنت بھی نہ ملے، نہیں، کچھ کارخانہ قدرت ابس بیکار نہیں، قیامت آئے گی۔
ما خلقناہما نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. اور اگر زمین اور آسمان کو دیکھا جائے تو ہر ایک چیز کی ایک نعمت محسوس ہوتی ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. بیکار کوئی بھی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی. تو کیا اللہ تعالیٰ آخرت جو ہے ایسے ہی ہوگا کہ تم جو مرضی کر لو تمہیں کوئی پوچھے ہی نہ؟ آخرت آئے گی. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین بے شک فیصلے کا دن ان سب کی ملاقات کا دن ہے، ایک وقت کا دن مقرر ہے. یوم لا یغنی مولاً ام مولاً شیئا جس دن نہ کام آئے گا کوئی مولا کسی مولا کے کچھ بھی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. اس آیت کو بھی انڈر لائن کریں جی. یہاں لفظ مولا ہے، کوئی مولا کسی مولا کے کام نہ آئے گا. مولا کا ایک مطلب ہوتا ہے دوست، جگری دوست، ساتھی جسے محبت کی جاتی ہے، وارث. اور ایک مولا ہوتا ہے کارساز، بگڑی بنانے والا، یہ بھی مولا کا مطلب ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی مولا علی مشکل کشا، کہتے ہیں نا، یہ نعرہ بڑا لگایا جاتا ہے مولا علی مشکل کشا. اللہ کہتے ہیں کوئی مولا کسی مولا کے کچھ کام نہ آئے گا. لفظ بھی اللہ نے وہی رکھا قرآن میں اور انہوں نے بھی وہی بنایا. کوئی مولا کسی مولا کے کام نہ آئے گا. لیکن علی مولا ہے. کون سا مولا؟ دوست. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. ٹھیک ہے، جس کا میں دوست علی اس کا دوست. تو علی ہمارا دوست تو ہے، ہم علی سے محبت تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علی ہماری بگڑی نہیں بناتا. علی ہمارا کارساز نہیں ہے. وہ کون سا کارساز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. تو عربی لغت جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کس وقت جو ہے وہ. تو یہاں پہ اللہ نے کس کی نفی کی؟ کوئی مولا کسی مولا کے کام نہ آئے گا، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہ آئے گا. بگڑی بنانے والی ذات فقط کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. الا من رحم اللہ مگر جس پہ اللہ رحم کر لے، انہ هو العزیز الرحیم مگر وہ غالب رحم کرنے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم گناہ گاروں کا کھانا ہے. کل مہل یغلی فی البطون مانند پگھلے ہوئے تانبے کے جو کھولے گا پیٹوں میں. یعنی یہ زقوم کے درخت کی ایک وادی ہے، جہنمیوں کو گھسیٹ کر کھانا کھلانے کے لیے وہاں لے جایا جائے گا. اور اس درخت کا جو مادہ ہے وہ اتنا زہریلا ہے کہ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ان کے پیٹوں میں کھولے گا. کغلی الحمیم جیسا کہ کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم اس کو پکڑ لو اور اسے جہنم کے درمیان میں گھسیٹو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم پھر ڈالو اس کے سر پر سے کھولتے ہوئے عذاب کا پانی اس پر ڈال دو. اب جب وہ حلق میں پھنس جائے گا تو پانی ان کے سروں پہ وہ پانی ڈال دیا جائے گا جسے ان کی انتڑیاں گل کر جو ہے وہ نکلنے کے راستے سے نکل جائیں گی. ذق چکھ انکا انت العزیز الکریم تو بڑا معزز شریف سمجھا جاتا تھا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون بے شک یہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین بے شک پرہیزگار وہ امن کی جگہوں میں ہوں گے. فی جنات و عیون بیچ باغات کے اور چشموں کے. یلبسون من سندس و استبرق وہ پہنیں گے ریشم اور استر موٹا ریشم. متقابلین آمنے سامنے ہوں گے. جنتی تو امن کی جگہوں پر آمنے سامنے ہوں گے اور دوزخی ایک دوسرے سے منہ چھپائیں گے رشتہ داروں سے کہ ہم جو ہے کس انجام کو جا پہنچے ہیں. کذالک وزوجناہم بحور عین اسی طرح ہم نے ان کا نکاح کر دیا موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. یدون فیہا بکل فاکہۃ آمنین وہ مانگیں گے اس میں ہر طرح کا پھل امن سے. لا یذوقون فیہا الموت نہ وہ چکھیں گے اس میں موت کو. الا الموتۃ الاولی مگر پہلی موت ہی. ووقاہم عذاب الجحیم اور انہیں بچا لیا جہنم کے عذاب سے. جنتی جب جنت میں ہوں گے تو ایک پکارنے والا کہے گا اے جنتیوں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تمہیں بیماری نہ آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں
موت نہ آئے گی اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں بڑھاپا نہ آئے گا، تم ہمیشہ امن سے رہو گے، تمہیں کوئی دکھ نہ آئے گا۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بات یہ ہے اپنے عملوں سے کوئی جنت کو نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہی ہے کہ اللہ جنت عطا فرما دے۔ فإنما يسرناه بلسانک، بے شک ہم نے اس کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ فارتقب انہم مرتقبون، آپ بھی انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ تو اس بات کا انتظار ہے کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کوئی عذاب دکھاتا ہے، اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت کب آئے، یا اس بات کے منتظر ہیں کہ مسلمانوں پر ہی کوئی گردش زمانہ آ جائے، یہ اسلام ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، یعنی اسے آپ نے خود سے نہیں گھڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور اس کا انداز قرآن کا اتنا حکیمانہ ہے، اس کی نصیحتیں اتنی حکیمانہ ہے، اتنا دل نشین انداز ہے کہ از خود پتہ چل جاتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک بیچ آسمانوں کے اور زمین کے، لآیات للمؤمنین، البتہ نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں بھی، وما یبث من دابہ، اور جو اس نے پھیلا دیے جانوروں میں سے، آیات لقوم یوقنون، یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور آنا جانا رات کا اور دن کا، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے رزق میں سے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، وتصریف الریاح، اور پھرنا چلنا ہواؤں کا، آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، جنہیں ہم پڑھتے ہیں ان پر آپ پر حق کے ساتھ، فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو پھر کس کی بات پر اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے، اور اس کی آیات پر وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی یہ سارا کرہنِ قدرت تو اللہ نے بنایا، اور آیات بھی آپ پر اللہ نازل کر رہا ہے۔ ہاں تو اب پھر مجھے بتاؤ کہ کوئی اور بھی ہے جس نے کچھ بنایا ہو اور اس سے زیادہ اچھا بنایا ہو؟ تم اللہ کی بات تو مان نہیں رہے، اور اس کی بات چلو تم پتہ تو بتاؤ نا کہ کسی نے کچھ اور بنایا اور تم اس کے پیچھے ہو۔ ویل لکل افاک اثیم، بربادی ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ جب کسی اور نے کرہانہ بنایا نہیں، تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا ہے، تو پھر جھوٹے کسی کہانیوں کے پیچھے کیوں ہو؟ اس قرآن کو ہی مان لو۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کے آیات کو پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اڑ جاتا ہے تکبر کرتا ہوا، کلم یسمعھا، گویا کہ اسے سنا ہی نہیں، فبشرہ بعذاب علیم، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی اول تو بڑی پابندی لگا رکھی تھی کہ قرآن کوئی نہ سنے، لیکن چوری چھپے سنتے بھی تھے، کوئی ایسی آیت ہاتھ لگ جائے کہ یہ شور مچا دیں، کوئی تنقید کر سکیں، اور جب وہ ایسی آیات کو سن لیتے تھے تو تکبر سے اپنے ہی دین پر جم جاتے تھے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، اور جب اس نے معلوم کر لیا ہماری آیات میں سے شیئا کچھ، اتخذها ہزوا، تو اسے مذاق بنا لیا۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یعنی اگر کچھ آیت ان کو مل ہی گئی، جیسا کہ اسی پیچھے ہم نے اسی سپارے میں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے، بڑا شور مچایا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ بھی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں اس طرح مذاق اڑاتے، اور جب یہ آیت آئی کہ جہنم پر 19 جو ہیں وہ فرشتے مقرر ہیں، تو پھر بڑا مذاق اڑایا، کہنے لگے، ایک پہلوان آدمی کہنے لگا 18 کو تو میں سنبھالوں گا، تم ایک سارے مل کر ایک کو بھی نہ سنبھالو گے، مذاق اڑایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی بات کی
اس وقت مذاق اڑایا کہ 80 راتوں کا سفر جو ہے وہ آپ نے ایک ہی رات میں جو ہے یہ کیسے کر لیا، اور جب یہ کہا کہ جہنم کے بیچوں بیچ سے ایک درخت اگے گا تو پھر مذاق اڑایا کہ کیا جہنم آگ کے اندر بھی کوئی درخت جو ہے وہ اگ سکتا ہے، من ورائہم جہنم، اس کے علاوہ جہنم بھی ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہ کام آئے گا ان سے جو انہوں نے کمائیاں کی کچھ بھی، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ جو انہوں نے پکڑے اللہ کے سوا کارساز یا حمایتی، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی رسوا کر دینے والے عذاب کے علاوہ ایسے مذاق اڑانے والوں کے لیے جہنم بھی ہے، پھر ان کا مال و دولت اور ان کے عمل کسی کام نہ آئیں گے اور نہ اولادیں کسی کام آئیں گی، اور جن کو کارساز اور سفارشوں کے تم نے بڑے وہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہاں وہ بھی تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ ھذا ھدی، یہ تو ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب میں سے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلے کشتیاں اس میں اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اور مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمام اسی کی طرف سے ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ بچار کرتی ہے۔ قل للذین آمنوا، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، چھوڑ دو درگزر کرو ان لوگوں کے لیے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ بدلہ دے اس قوم کو بوجہ اس کے جو وہ کماتے تھے، یعنی ان لوگوں کو اللہ کے دنوں سے ڈرائیے اور مومنوں سے کہیے جو اللہ کے دنوں سے ڈرتے نہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اور یہ جو اللہ کے دن ہوتے ہیں نا یہ کسی بھی انسانی تاریخ میں یادگار دن ہوتے ہیں، یہ دکھ کا دن بھی ہو سکتا ہے سکھ کا دن بھی، جس دن فرعون ڈوبا، فرعون اور اس کی قوم کے لیے تو دکھ کا دن تھا لیکن مومنین کے لیے یہ سکھ کا دن تھا، تو ڈرانے سے مراد ہے کہ دکھ کے جن قوموں پر جو عذاب آئے تھے انہیں وہ عذاب سنا کر ڈرائیے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل کیے نیک وہ اپنی نفس کے لیے ہی ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی گناہ کرے تو اسی پر اس کا وبال ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکم اور حکم، والنبوت اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں سب جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی ایک وقت تھا بنی اسرائیل کو حکمت، دانائی اور تورات اور پھر سارے نبوت کا سلسلہ انہی کے اندر تھا، اللہ نے بڑا علم و فضل ان کو عطا کیا تھا اور دنیا کی امامت ان کے سپرد تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دیے واضح دلائل دین میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ آ گیا تھا ان کے پاس العلم، بغیم بینہم، آپس کی ضد بازی کی وجہ سے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس کے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور پھر انہی یہود کے اندر تورات کی موجودگی میں اور عیسائیوں کے اندر انجیل کی موجودگی میں فرقہ واریت بنی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپس کی ضد بازی تھی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے بنا دیا آپ کو اوپر ایک شریعت کے اس دین میں سے، فاتبعھا، اس کی پیروی کر لیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور آپ پیروی نہ کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے دین کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دے دیا اور دنیا کی امامت جو ہے اس امت کے سپرد کر دی۔ اب آپ اسی کی پیروی کریں، اور اگر یہ یہود و نصارہ آپ سے کوئی سمجھوتا
اتباع کریں اور آپ کو اپنے پیچھے لگانے کی فکر رکھیں، ہاں تو آپ ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں، آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ آپ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نہ کام آئیں گے آپ سے اللہ سے کچھ بھی۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، بے شک ظالم ان کے بعض کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقین کا دوست ہے، ولی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ کوئی رشوتیں بھی اگر دے کے آپ ان کی کوئی بات مان بھی اگر جاتے ہیں بالفرض، یہ دنیا میں تو آپ سے راضی ہو جائیں گے لیکن یہ روز آخرت آپ کے کسی کام کے نہیں، اس لیے آپ کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا دوست ہے، اور آپ کا ہر فیصلہ جو ہے یہ قرآن کے مطابق۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، یہ تاکیداً مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ، یہ دلائل ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت و رحمت ہے۔ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یا خیال کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کمائے ہیں گناہ، ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ہم کر ڈالیں گے انہیں مانند ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، سواء محیاہم ومماتہم، ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے اور ایک بندہ پابندی کی زندگی گزار رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، ایک روزے ہی نہیں رکھ رہا ہے، ایک روزے بھی رکھ رہا ہے، اور مر کر دونوں برابر ہو جائیں، یہ انصاف کی بات تو نہیں۔ اللہ انصاف کرتا ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس ساتھ اس کے جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسے دہریے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو نیکی صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں اللہ کی ذات کا ہی یقین نہیں ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا ہے تو نے جس نے پکڑا اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود، وَأَعَاذَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کیا اسے اللہ نے اوپر علم کے، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اس کے کان اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو کون ہدایت دے گا اسے اللہ کے بعد، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا پس تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور خواہش نفس کی پیروی وہی انسان کرتا ہے نا جو دنیا دار ہوتا ہے، جو اپنے اوپر کسی علیم ہستی کا حکم ماننا ہی پسند نہیں کرتا، اور اپنے علم جو اسے دنیا کا ایک علم ہوتا ہے وہ اسی کے پیچھے، کیونکہ اس میں کوئی پابندی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو پھر ایسے ہی۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہ شرکی عقائد ہیں، بدعی عقیدے ہیں، یہ ذہین فتین لوگوں نے ہی تو کیے ہیں نا، علم کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، اپنے علم کے پیچھے لوگوں کو لگا رکھا ہے، تو پھر اللہ دلوں پر، آنکھوں پر، ان چیزوں پر اللہ مہر کر دیتا ہے اور اللہ علم سے دور کر دیتا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ ہماری مگر دنیا کی زندگی، نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ ہی، وما لہم بذالک من علم، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر قیاس سرایاں خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ آئے چلے گئے، جس طرح سمندر میں ایک بلبلہ اٹھتا ہے، ایک لہر اٹھتی ہے، پھر وہ لہر جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم بھی دنیا میں آئے اور حوادث نازلہ، یعنی دنیا میں یہ زمانہ ہی ہمیں پیدا کر رہا ہے اور ہم مر رہے ہیں، آج تو کوئی زندہ ہو کر آیا تو ہے نہیں، تو گویا آخرت جو ہے وہ نہیں آئے گی، ایسے پانی کا ایک بلبلہ جو ہے۔ اچھا تو یہ چیز بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، پانی کا بلبلہ اٹھا، پھر وہ بلبلہ ختم ہو گیا، پھر بھی اٹھایا نا، جب وہ دوبارہ اٹھایا ہے تو اللہ تمہیں بھی مار کے دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر لے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو نہ تھی ان کی حجت، الا مگر ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، مگر کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو آج تک تو کوئی زندہ ہو کے یعنی کوئی مردہ زندہ کر کے ہمیں دکھا دو۔ پھر بات وہی ہے نا، اس دنیا کا وعدہ نہیں ہے، وعدہ تو اگلی دنیا کا ہے، سارے پہلے مرو گے اور اس کے بعد سارے جو ہے وہ اٹھ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دہر کی بات ہوئی ہے نا،
آپ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے دکھ دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کیونکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، رات اور دن تو میرے حکم سے آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کارخانہ قدرت میرے حکم سے چل رہا ہے، اس لیے زمانے کو گالی جو ہے وہ نہ دو۔ قل اللہ یحییکم، کہہ دیجیے اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تمہیں جمع کر لے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اس دن جھوٹے لوگ خسارہ پالیں گے۔ وتری کل امۃ جاثیہ، اور تو دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل ہے، کل امۃ تدعی الی کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون، ہر امت بلائی جائے گی اپنے عمل کی طرف، اس دن تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہر امت کو جب اس کا عمل نامہ دیا جائے گا تو کھڑا رہنے کی ہمت باقی نہ رہے گی، سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور سہمی سہمی نظروں سے جہنم کو دیکھیں گے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو بولتی ہے تم پر حق کے ساتھ، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم بھی لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی آج تو صرف آج کے دور میں کیمرہ صرف انسان کے افعال اور حرکات و سکنات کو ہی وہ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے یا جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے دلوں کی نیتیں جو اندر محرکات ہیں نا سینوں میں، وہ بھی سامنے انسان کے آ جائے گا، سب کچھ بول دے گی کتاب کے یہ عمل، اس کے پیچھے نیت جو ہے، اور اللہ خود بھی اس چیز کو لکھوا رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو داخل کرے گا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا نہیں تھی میری آیات پڑھی جاتی تھی تم پر، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم قوم تھے، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ یہ قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، نہیں ہم خیال کرتے مگر ایک خیالی بات ہی، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں اس کا یقین نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ قیامت نہیں آنی، یہ بھی کافر ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ آج تک تو آئی نہیں، پتہ نہیں آنی ہے یا نہیں، شک، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی اللہ کو کون سا ایمان جو ہے، پکا ایمان ہی اللہ کو چاہیے، اگر کسی مسئلے میں کہیں پر شک ہے تو اس شک کا علاج آج کر لیں، ورنہ شک بھی جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے عمل کیے، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور کہا جائے گا آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسا کہ تم نے بھلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں تمہارے لیے کوئی بھی مددگار۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ اللہ ان کو اٹھتے ہی بھلا دے گا، حساب کتاب ہوگا، جہنم میں داخلے کے بعد اللہ ان کو بھلا دے گا، پھر ان کی کوئی بھی سنوائی نہ ہوگی۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس وجہ سے کہ تم نے پکڑا اللہ کی آیات کو مذاق، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں تمہیں دھوکہ دیا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پھر آج کے دن تم اس جہنم سے نکالے نہ جاؤ گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی، وہ جہنم سے نکالے بھی نہ جائیں گے اور ان کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ ہی کے لیے حمد جو رب آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جس شخص نے مجھ سے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھیننے کی کوشش کی میں اسے آگ میں داخل کر دوں گا۔ یعنی فخر و غرور، کبر، بڑائی، یہ تو اللہ کی شان کے لائق ہے، انسان کون ہوتا ہے کہ وہ فخر و غرور کرے؟ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.